اچھا، یہ آج کا موضوع جو ہے وہ کرپشن ہے، کیونکہ ابھی مریم صفدر صاحبہ کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ خارج ہو گیا عدالت سے۔ کرپشن پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا ایشو رہا ہے، اور جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے اس نعرے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور وعدہ کیا کہ میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ تو میرا جواب تو اس میں بالکل سمپل ہے کہ اس نظام کے اندر کم از کم کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ کرپشن کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ڈیفائن یہ کرتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ اپنی پبلک آفس میں جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یا پبلک آفس میں اپنی پوزیشن سے جو ہے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا۔ تو اب کرپشن کو ناپتے کیسے ہیں؟ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، بس صرف ایک سلوگن ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کرپشن کی کتنی مقدار ہے، کیا تعداد ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا گیا۔ تو کرپشن کو میجر جو کرتے ہیں اس کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ایک آرگنائزیشن ہے، آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا، عالمی ادارہ ہے، وہ ایک انڈیکس جاری کرتے ہیں، اس کا نام ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملکوں میں جا کے، مختلف ملکوں میں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، خاص طور سے جو بزنس میں لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کرپشن کتنی ہے، اور پھر اس کے حساب سے وہ ایک اپنا انڈیکس جاری کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی اس کا ہارڈ کور نمبر نہیں ہوتا یا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ اتنے کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے یا اتنے بلین اور ٹریلین کی کرپشن ہوئی ہے، اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس طرح سے اپنا وہ بتاتی ہے کہ کون سے ملک زیادہ کرپٹ ہیں، کون سے کم ہیں۔ اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ 0 سے لے کے 100 تک ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی ملک کا 100 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 100% کرپشن فری ہے، اور جتنا نیچے آپ کا پیمانہ ہوگا، اس کا نمبر ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں زیادہ کرپشن ہے آپ کے ملک میں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی ملک میں 100 کوئی بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا کہ وہاں کرپشن بالکل نہ ہو۔ تو یہ آپ کو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا جو ہے اس نظام میں کتنا مشکل ہے، اور نظام سے میری مراد سرمایہ داری نظام ہے۔ اچھا، اس میں ڈیولپ ملک بھی آ جاتے ہیں اور ڈیولپنگ بھی آ جاتے ہیں، تھرڈ ورلڈ بھی آ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 180 ممالک میں اگر دیکھا جائے تو 2/3 جو ملک ہیں ان کا جو انڈیکس ہے وہ 50 سے نیچے ہے، مطلب وہ کرپشن میں کافی آگے ہیں، اور جو ایوریج نکلتا ہے آپ کا دنیا کو ملا کے وہ 43 ہے، گلوبلی جو انڈیکس نکلتا ہے ایوریج۔ اچھا، اس میں یو ایس جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اس کا انڈیکس 71 ہے، اور چائنا جو کہ ایک اور بڑی اکانومی ہے اس کا انڈیکس 39 ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس میں کرپشن کم ہے اور چائنا میں زیادہ ہے، لیکن اکانومی کے حساب سے کوئی اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح اگر آپ اس خطے میں دیکھیں تو انڈیا میں اس کا جو انڈیکس ہے وہ 41 ہے، بنگلہ دیش میں 26 ہے، اور پاکستان میں 33 ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرپشن جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے۔ تو اس کا اکنامک گروتھ سے بھی کوئی اتنا تعلق نہیں نظر آتا اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں، کیونکہ بنگلہ دیش کے معاملے میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن کرپشن تو وہاں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اکنامک گروتھ میں اس کا اس طرح سے کردار نہیں ہوتا جس طرح سے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب بلکہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ ایکچولی ان ملکوں میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، جہاں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہو، وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ انفیکٹ اکانومی کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اس کا وہ جواز یہ بتاتے ہیں کہ جو نئے انٹرپرینورز ہوتے ہیں، جو نئے اپنی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پیسے دے دلا کے تو اپنا کام نکال لیتے ہیں، اپنی بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، ان کو پروموٹ کر لیتے ہیں، اور اگر کرپشن نہ ہوتی تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ تو انفیکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں، ناٹ آرڈینریلی بٹ ان حالات میں کرپشن جو ہے وہ ایکچولی اکانومی کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔
تو کرپشن ایک بہت ہی ویگ سا انڈیکس ہے. اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ یہ کیوں کرتی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک عالمی ادارہ ہے, اور باقی تمام عالمی اداروں کی طرح عالمی ادارے جو ہیں ان کا میجر گول جو ہوتا ہے, ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ عالمی سرمایہ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے, عالمی سرمایہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب ایمنیسٹی انٹرنیشنل جب یہ انڈیکس اپنا جاری کرتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد, تو اس سے ان انٹرنیشنل کمپنیز کو یا ملٹی نیشنلز کو یا جو بھی ملک سے باہر آ کے کسی ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں کرپشن کتنی ہے. تو یا تو وہ انویسٹ کرتے ہی نہیں ہیں اگر ان کو لگے کہ بہت زیادہ ہے, اور یا پھر جب وہ اپنا بزنس پلان بناتے ہیں تو اس میں یہ کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایڈ کرتے ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو کتنا ان کا خرچہ ہوگا یہ بزنس اس ملک میں چلانے سے. تو ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس کا یہی مقصد ہے صرف کہ وہ جو کمپنیز ہیں, عالمی سرمایہ ہے, اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے اور اس کو بتائے کہ یہاں پہ اتنی کرپشن ہے, اگر آپ یہاں پہ بزنس کریں گے تو آپ کا کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا. اچھا اب اس میں جو لوگ اکثر کرپشن کی بات کرتے ہیں نا, وہ اکثر غیر قانونی کرپشن کی بات کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانونی کرپشن ہے وہ غیر قانونی کرپشن کی نسبت کہیں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور یہ جانے یا سمجھے بغیر کہ قانونی طریقوں سے کرپشن کیسے ہوتی ہے, اس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ایون کرٹیل کیا جا سکتا ہے. اب اس میں پائیڈ ایک ادارہ ہے, انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو یہاں پہ الاٹمنٹ آف پلاٹس ہے, جو چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ ریزیڈینشیل پلاٹس ہوں, چاہے وہ کمرشل پلاٹس ہوں, یا وہ انڈسٹریل پلاٹس ہوں, وہ اس کے لیے یہاں پہ کھینچا تانی ہے. اور وہ پلاٹس جب دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یا طاقتور لوگوں کو یا ان لوگوں کو جن کی پہنچ ہوتی ہے ان کو دیے جاتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہوگا کہ زمین کو قومی تحویل میں لیا جائے, اس کو ایک اثاثے کا درجہ دیا جائے, اس پہ اسپیکولیشن کو ختم کیا جائے, تاکہ یہ جو بندر بانٹ ہے, یہ جو کھینچتانی ہے, یہ ختم ہو. اور صرف یہی ایک ہی طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا. تو ایک تو یہ کام کرنا ضروری ہے کہ زمین کے حوالے سے ایک پالیسی بنانی ضروری ہے, جس کے ذریعے زمین کو کیسے استعمال کیا جائے قومی مفاد کے لیے, وہ اس کا فوکس ہونا چاہیے. اچھا دوسرا جو ہے یہاں پہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو MNAs MPS کو دیے جاتے ہیں, یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کدھر خرچ کریں, کدھر ان کو استعمال کریں, اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. اور یہ کچھ لوگوں کے مطابق, انفیکٹ یہ بھی پائیڈ نے ہی یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ الیکشن میں اپنا خرچہ جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو اس کو بند کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ کسی ایک انسان کی ثوابدید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس علاقے میں کتنی سڑکیں بنائے گا, کتنے اسکول بنائے گا, کیا کیا ڈیولپمنٹ کرے گا. یہ تو سینٹرل پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے. تو سینٹرلی پلان اکانومی جو ہوتی ہے وہی اس کا ایک سلوشن ہے. اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ SROs ہوتے ہیں. SROs کا مطلب ہے اسٹیچوری ریگولیٹوری آرڈرز. یہ جو ہوتے ہیں یہ خاص طبقوں کے لیے, ایک خاص کلاس کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ آرڈر جاری کیے جاتے ہیں. اور اس کے بینیفیشری جو ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت طاقتور لابنگ ہوتی ہے حکومت کے ساتھ, اور وہ اپنے مفاد کے لیے یہ ٹیکس ڈیوٹیز ٹیکس یہ سب معاف کرا لیتے ہیں. اور اس سے ایک اور نقصان جو ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ حکومت کو خرچہ جو مطلب حکومت کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, لیکن جو اسمال اور میڈیم انڈسٹریز ہیں
ان کو نقصان ہوتا ہے، بیکاز یہ ہر چیز پہ قابو کرتے ہیں اور ہر چیز اپنے فائدے کے لیے قانون سازی کرواتے ہیں. تو ایس آر اوز کو ختم کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور ایک جو آخری میں بات کہوں گی وہ ایمنیسٹی اسکیمز ہیں. ایمنیسٹی اسکیمز جس سے کے ذریعے طاقتور لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو ٹیکس کی معافی دی جاتی ہے. اور یہ ایک بہت کامن ٹیکٹک ہے رولنگ کلاس کا، جو کہ تقریباً ہر پارٹی نے استعمال کیا ہے. اور جب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے خاص طور سے یہ کہا تھا کہ میں ایمنیسٹی اسکیمز نہیں جاری کروں گا، میں ان لوگوں کو اپنی بلیک منی وائٹ کرنے کا بالکل موقع نہیں دوں گا. لیکن وہی خان صاحب تھے جن کے دور حکومت میں 2018 سے لے کے 2022 تک 3 ایمنیسٹی اسکیمز جو ہیں وہ منظور کی گئیں. اور جو آخری والی تھی اس پہ آئی ایم ایف نے اس پہ نکتہ بھی اٹھایا یا اس پہ اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، عمران خان کی حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ آئندہ سے ایمنیسٹی اسکیمز نہیں دیں گے، اور لیکن اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو کر کے کرپشن ختم یا ایک حد تک، بہت حد تک بلکہ میں کہوں گی کنٹرول کی جا سکتی ہے. اس میں ایک زمین کا معاملہ ہے، زمین کو آپ نے نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کرنا ہے. دوسرا آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دینے. تیسرا آپ نے ایس آر اوز کو ختم کرنا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ آپ نے ایمنیسٹی اسکیمز جو ٹیکس لوگوں کو چھوٹ دیتی ہیں اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اچھا، میں نے آپ کو نا جو میجر طریقے ہیں جن سے کرپشن ختم یا بہت حد تک کم کی جا سکتی ہے، وہ زمین ہے، وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ کا نہ دینا ہے، ایس آر اوز کو ختم کرنا ہے اور ایمنیسٹی اسکیمز کو ختم کرنا ہے. یہ اگر آپ کر لیں گے تو ملک میں بہت حد تک بہتری آ جائے گی. وہ جو آپ دفتروں میں جاتے ہیں اور 100 روپے، 1000 یا چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس آپ دیتے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے، وہ ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے اس کے مقابلے میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس حکومت میں، اس نظام میں، ان تمام پارٹیوں میں سے کوئی مائی کلال یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی اپنی انٹرسٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سب کی جڑی ہوئی ہیں. تو آپ یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی اگر یہ لوگ اسی طرح، بڑے لوگ، طاقتور لوگ، امیر لوگ حکومت پہ قابض رہیں گے. جو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں وہ کنٹینیو رہے گا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو خود سیاست میں آنا ہوگا، عام لوگوں کو، متوسط طبقے کو، محنت کش طبقے کو، اور اس پورے نظام پہ اپنا کنٹرول کرنا ہوگا. آپ ہی لوگ یہ کر سکتے ہیں، یہ لوگ نہیں کریں گے. بہت شکریہ.